آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا الله. بعد السلام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعہ المبارک ہے. اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اس مقدس دن کے صدقے، اللہ ہمارے ماں باپ، اساتذہ اکرام، پیر و مرشد، امت رسول کی اللہ بے حساب بخشش فرمائے. نبی تو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل و برکات آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ کے محبوب دانہ وجود، منزہ عالی العیوب، احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جو شخص مجھ پر شوق و محبت کی وجہ سے دن اور رات میں 3 بار درود پڑھے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ پر حق ہے کہ وہ اس بندے کے اس وقت کے گناہوں کو بخش دے. یعنی یہ درود پاک پر اسی طرح کثیر فضائل ہیں درود پاک پڑھنے کے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شوق و محبت سے پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآنی بیانات کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے آج آیت نمبر 14 ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں پیچھے جو آیات گزری وہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جو ایمان ہے اس کو بیان کیا گیا اور ان کو دعوت دی گئی بدبختوں منافقوں کو کہ تم آؤ ایسا ایمان لے آؤ. اللہ رب العالمین جل جلالہ تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا بلکہ اپنی رحمت کی شان کے شایان تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تم فقط سلسلہ یہ ہے کہ تم ایمان ایسا لے آؤ. کہتے تو تم ہو لیکن تم ایمان ایسا ایمان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین لے کے آئے. آگے ان کی ایک اور مزید گندی اور بری صفت اور بری بات ان کی بیان کی گئی کہ یہ کرتے کیا ہے. فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب یہ
ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، یہ منافق جب یہ ایمان والوں سے بات چیت کرتے ہیں، جب ایمان والوں سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قالو، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم تمہیں میں سے ہیں۔ اب یہاں شان نزول جو علماء نے لکھا ہے مختلف تفاسیر میں، وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا بدبخت، یہ ایک مرتبہ حضور خلیفۃ امیر المؤمنین نائب رسول حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت سراپا اقدس میں یہ بدبخت حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابو بکر، تم ہمارے قبیلے کے سردار ہو، تم جناب والا شیخ الاسلام ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص معین کی نسبت حاصل ہے، تم بڑی شان والے ہو، تم بڑے مرتبے والے ہو، تم بڑے سٹیٹس والے ہو، تمہیں یہ شان بھی ہے، تمہیں وہ شان بھی ہے۔ کہیں تو قرآن تمہاری شانوں میں آیات نازل کر رہا ہے، کہیں رب جل جلالہ تمہارے بارے میں وہ قرآن کے اندر آیات بیان فرما رہا ہے، تو کہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان تمہاری شان کے اندر قصائد گا رہی ہے، تو تم یہ شانوں کے مالک ہو، وہ شانوں کے مالک ہو۔ اب یہ باتیں بیان کر کے وہ چلا گیا اور راستے میں سے کہیں چلتے چلتے اسے حیدر کرار اسد اللہ و اسد الرسول امام المشارق والمغارب حیدر کرار ابو الحسن ابو تراب علی المرتضی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آ گئے تو کہنے لگا اے علی، آپ بڑی شان والے ہیں، آپ بڑی رفعتوں والے ہیں، آپ بڑی عظمتوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حبیب نے آپ کے بارے میں فرمایا یا علی شو انتا فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا اور آخرت میں، اے علی تمہاری شان رسول خدا نے بیان کی کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں محمد مولا، علی اس کے مولا ہے۔ لانا مدینہ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تمہاری شان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کے بارے میں جو کہا، ایمان والوں کا سردار ہے علی تم ہو، یہ شان ہے وغیرہ اپنی طرف سے کر کرا کے بھی، اور جو حدیث رسول میں کما حق جو بیان ہوئی ہے صحیح معلوم ہے بھی وہ بھی بیان کی۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو فرمایا اے منافق، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اے منافق، یہ بات نہیں کہ جناب والا مولا علی کی بات اللہ جھوٹی تعریف کر رہا تھا، ایسا نہیں ہے۔ علی تو ہے شان والے، علی تو ہے رفعت والے، علی تو ہے بڑے مرتبے والے، لیکن وہ چونکہ مولا علی نگاہ بصیرت سے اس کے اندر چھپا ہوا باطن کے اندر منافق پن دیکھ رہے تھے۔ کہا ہے گناہ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ وہ آگے سے عدل بدل کے بڑے انداز میں کہنے لگا اے علی تم ایسی باتیں کہتے ہو اور میرے بارے میں تو تم لوگوں کا سا ہوں کہ جیسے تم ایمان لائے، میں بھی تمہارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہے، میں بھی ان پہ ایسے ایمان لے کے آیا ہوں۔ خیر چونکہ اللہ کی طرف سے زبان بندی کی تو مولا علی خاموش رہ گئے، لیکن جب وہ پلٹا اپنے شیاطین یاروں کے پاس، اپنے بدبخت بد اتوار بد کردار کفار احجار کے پاس، تو ان کے پاس گیا تو ان کو جا کے کیا کہا، یہ چھپی ہوئی بات بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما کہ جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں نا خفیہ بات کیسے لیک ہوگی، تو اللہ رب العالمین نے صبح قیامت تک اپنی کتاب العرب میں بیان فرما جب یہ خلوت میں اپنے شیاطین کے پاس پہنچتے ہیں
اپنے یاروں کے پاس پہنچتے ہیں، اپنے بدعواروں کے پاس پہنچتے ہیں، جن کے دل اللہ کے محبوب کی نفرت کی بغض کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو سیاہ کاروں کے پاس پہنچتے ہیں یہ منافق۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے، ان کسی نمازیں پڑھتے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے کہ منافقت ہے، مذاق کر رہے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ۔ اب یہ اگلی آیات کے اندر اگلے جمعے مزید اس کی جو آگے آیات آتی ہیں تو ظاہر سی بات آیات کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ یہ مذاق کر رہے، نمازیں یہ پڑھتے ہیں، یہ تہجدیں یہ ادا کرتے ہیں، نوافل کی کثرت ان کا کام ہے، روزوں کے اندر یہ جناب والا سائق اللیل بھی ہے اور یہ سائق النہار بھی ہے اور سائق اللیل بھی ہے، رات کو اٹھ کے بیدار ہونے والے، رات کو اٹھ کے نفل پڑھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے ہیں، لیکن کر اللہ سے مذاق رہے، کر اللہ سے ٹھٹھا رہے۔ تو کہنے لگا کہ اپنے شیاطین کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ تو ویسے ہی رہتے ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ان کا ساتھ ولیہ اپنا رکھا ہے تاکہ ان کے ساتھ رہیں، تاکہ ان کے ساتھ رہیں۔ تو کہا کہ آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ ویسے ہی چٹکلے کر رہے ہیں۔